بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رابعہ ظفر، مسز ظفر نقوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم جناب، آج پروگرام میں جو اہم ٹاپکس جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے بات کریں گے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ پر۔ دوسرا، کابینہ کی میٹنگ میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ذرائع کے مطابق کن صاحب کو نیا آرمی چیف لگانے پر بات کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر آج وزیر اعظم عمران خان صاحب شام کو قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا، ڈسکس کریں گے یوکرین پولینڈ بارڈر پر پھنسے پاکستانی اسٹوڈنٹس پر اور ان کی مشکلات پر۔ ان تمام خبروں پر آنے سے پہلے ہم مبارکباد دیتے چلے لاہور قلندرز کو PSL 2022 کپ جیتنے پر۔ جی ہاں جناب، لاہور قلندرز کو بھی اور زندہ دلانے لاہور کو بھی، اور مجھے لگتا ہے ہمیں زندہ دلانے لاہور سے ٹریٹ لینے کے لیے، ٹریٹ بنتی ہے نا، لاہور جانا پڑے گا بھائی۔ ہاں تو بہت بہت مبارک جناب لاہور قلندرز کو، اور بہت بہت مبارک لاہوریوں کو، اور پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک۔ ظاہر ہے پاکستان کی لیگ ہے اور لاہور قلندرز جو ہے نا پاکستان کی ہی ٹیم ہے، تو بہت بہت مبارک، دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک۔ بڑی محنت کی ہے جی لاہور قلندرز نے، اور ایک بات تو، ایک کریڈٹ تو بنتا ہے، یہ تو خیر اب ہار جیت ہوتی رہتی ہے، تمام ساری کی ساری ہماری ٹیمیں ہیں، لیکن لاہور قلندرز نے جو ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام کیا نا، اور بڑے بڑے نام دیے، اور لگے ہوئے ہیں جناب پہلے ہی سیزن کے سے آنورڈ، انہوں نے پورے پاکستان سے جس طریقے سے کرکٹ کا ٹیلنٹ ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، اور بڑے بڑے نام دیے ہیں، اس میں میں آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ سراہنا پڑے گا، جو نہیں سراہے گا تو یہ کنجوسی ہوگی، تو بہت بڑی بات ہے جناب، ایک دفعہ پھر مبارکباد ہماری طرف سے۔ اچھا، آج ہم نے ایک اور بھی بڑی خبر دیکھی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف صاحب پر فرد جرم نہیں لگ سکی اور 10 مارچ تک مؤخر ہو گئی، تو یہ اس پر آپ کیا کہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ان پہ فرد جرم لگنی تھی، اور حکومت نے ذرائع کے مطابق اسی ڈر سے قومی اسمبلی کا وہ اجلاس بھی ملتوی کر دیا تھا، اینڈ ٹائم پہ ملتوی کر دیا بغیر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہباز صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس کا بہانہ بنا کے ادھر آ جائیں، اور پھر ادھر ان پہ فرد جرم ٹل جائے، اور پھر FIA بھی ہم نے سنا کہ بڑی ریڈی تھی جناب ان کو گرفتار کرنے، تب بھی نہیں لگ سکی۔ پھر اس کے بعد آج امید پیدا ہوئی کہ جی آج لگے گی، آج بھی نہیں لگ سکی، پھر یہ 10 مارچ تک چلی گئی۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ اگلے سوال پہ چلتے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف۔ سب سے پہلا کوشچن ہے کہ جب عدم اعتماد کا اعلان ہو گیا تو پھر لانگ مارچ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہوں نے وہ خبریں آپ دیکھ لیتے ہوتے ہیں، لیکن اس خبر کے اندر کیا خبر ہوتی ہے، اندر کی کیا سٹوری ہوتی ہے، ہمارا کمال یہ ہے ہم آپ کو یہ بتائیں۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ کچھ جو لانگ مارچ، آپ نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا کہ جب عدم اعتماد کا اعلان ہو گیا ہے تو لانگ مارچ کا، مجھے کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ دوستوں نے کوئی ریکویسٹ کی تھی PDM سے، نون لیگ سے، کہ جی تھوڑا سا نا ہمارے ذرا لانگ مارچ کا دبدبہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا رہنے دیں، ٹھیک ہے نا، اور آنے دیں اس کو بھی، اور اسی دوران یا اس کے فوراً بعد۔ اچھا، لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے کل سندھ سے، اور جناب وہ لانگ مارچ جو ہے نا وہ 8 مارچ کو یہاں پہ پنڈی اسلام آباد پہنچے گا۔ اچھا، اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل ہی کوئی irrelevant چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جماعت کو لانگ مارچ کرنے کا پورا حق ہوتا ہے، جیسے حکومت نے بھی وہاں سندھ میں شروع کیا ہوا ہے، گو کہ اب اس میں کتنے لوگ ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پھر بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں بھی، اور باقی لوگوں نے وہاں بھی، علی زیدی صاحب نے شروع کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہاں پر یہ آئیں گے، کچھ تاریخ بھی ہے۔ محترمہ بے نظیر صاحبہ نے 2 لانگ مارچ کیے تھے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ، ایک غالباً 1992 کو اور پھر 1996 کو، تو دونوں کے وقت جو ہے نا حکومت گر گئی تھی۔ ایک دفعہ تو وہ پہلی دفعہ تو غلام اسحاق خان صاحب، اس وقت نا 58(2)B ہوتی تھی آئین میں، ٹھیک ہے، جو عامروں نے انٹروڈیوس کروائی، اس کو بھی نواز شریف صاحب نے ختم کیا تھا۔ یعنی اب تو یہ ہے نا کہ اوریجنل آئین ہو یا اب والا، جیسے آئین ہے 1972 کا جو اصل میں ہے، اس کی روح سے تو جب وزیر اعظم کہتے ہیں صدر کو تو تب اسمبلی صدر توڑتا ہے نا، لیکن 58(2)B کے ہوتے ہوئے یعنی صدر کو خود اختیارات تھے کہ اسمبلی توڑ دی۔ تو حالات تو یہ تھے کہ فاروق لغاری صاحب جیسے بندے نے، اللہ بخشے، وہ جن کو محترمہ بھائی کہا کرتی تھی،
उस भाई ने भी, और उन्हीं को वो बनाया था पीपल्स पार्टी ने, उस भाई ने भी 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए और वो जनाब उनकी असम्बली भी तोड़ दी। तो 1992 के लॉन्ग मार्च में भी असम्बली टूट गई थी नवाज शरीफ साहब की, और फिर 1996 फिर काकड़ साहब ने, गालिबन काकड़ साहब थे ना, वहीद काकड़ साहब आर्मी चीफ, उन्होंने दोनों को ही, नवाज शरीफ साहब को भी और इसाक डार अपना गुलाम इसाक साहब को भी, उनको भी जनाब दोनों को, प्रेसिडेंट को भी प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को घर भेजने पे मजबूर कर दिया था, घर जाने पे। तो ये इतने भी इररेलेवेंट नहीं होते। आप देखते हैं कि क्या होता है, और बहुत सारे तो कह रहे हैं जनाब इसी के दौरान, अब अगर कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब वो इधर पहुँच पाता है या इस दौरान अदम इत्मीनाद का ऐलान हो जाता है या क्या सूरत हाल होती है, तो वो देखें चलें कि उसमें क्या सूरत हाल बनती है। और इस दौरान आपने देखा कि सिंध में भी है, और मैं देखिए ना, अपनी अपनी सियासत करनी है ना। हकूक़ सिंध मार्च जो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है ना, सिंध, हाँ ठीक है, हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर सिंध में PTI की तरफ से तो हुकूमतें ही शुरू हो गई हैं लॉन्ग मार्च पे, जलसों पे, अल्लाह खैर करे। तो अब अपना दूसरा क्या क्वेश्चन था? दूसरा सवाल मेरा ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के 4 ऑप्शंस क्या हैं जिन पर बात हो रही है? शेख रशीद साहब ने भी एक ड्रोन मारने की बात की है। ये 4 ऑप्शंस कौन से हैं? और फिर आज उनका कौम से खिताब भी है, इस पर भी बात करें। कौम से खिताब भी है जनाब, और हम यही देख रहे हैं कि आपने वो अपने इंट्रो में भी कहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने, हमने सुना है कि किसी साहब को का नाम रखा है काबीना में, और कहा है कि जनाब इनको हम बनाएंगे कुछ टाइम के बाद आर्मी चीफ, और वो नाम था, ज़राए बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब का, पेशावर वाले साहब का। तो खैर ये तो अब बाद की बातें हैं, लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि अब वो अज़ाइम तो सारे नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरीके से भी है इरादे, ठीक है, चल अज़ाइम अगर कहे कोई बंदा, कोई इसको कोई हो सकता है कोई नेगेटिव ले ले, तो खैर वो इरादे, तो इस तरीके से। और दूसरी बात ये है कि ये भी कहा गया कि जी वज़ीर आज़म साहब के कुछ ऑप्शंस, यानी उस ऑप्शन में इस्तीफ़ा भी शामिल था। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन अगर अदम एतमाद बिल्कुल ही कामयाब होते हुए नज़र आई तो हो सकता है, ये बईद भी नहीं है। और असम्बली का तोड़ना भी एक ऑप्शन था, एक जो है ना अदम एतमाद को फेस करने वाला भी ऑप्शन था, एक वो ड्रोन की बात हो रही, और कौन सा अटैक कह रहे थे? हाँ, साइबर अटैक कह रहे थे माशाल्लाह शेख रशीद साहब। कभी वो ड्रोन कहते हैं, कभी नई टर्म्स लेके आते हैं। जी नई टर्म्स लेके आते हैं। कभी वो इस तरह की ना बातें करते रहते हैं, कभी वो पार्लियामेंट पे लानत भेज देते हैं, कभी वो इंडिया को कहते हैं कि हमने एटम बम को शबरात पे तो छोड़ने के लिए नहीं वो किया हुआ, रखा हुआ। कभी वो जनाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म ड्रोन अटैक कर देगा, सियासी ड्रोन अटैक। कभी वो कहते हैं कि जनाब वो साइबर अटैक कर देगा। अपोजिशन वालों के लिए कहते हैं कि ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। हाँ इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। तो वो बड़ा ना अपना शुगर लगाते रहते हैं शेख साहब। कल मैंने डार साहब से भी पूछा तो डार साहब ने भी कहा कि सियासी ड्रोन की बात तो अगर है तो वो असम्बली तोड़ेंगे, तो हम तो चाहते यही हैं, ऐसे ही कर दें। लेकिन अगर कोई गैर सियासी ड्रोन है तो डार साहब ने कहा कि वो फिर बाउंस बैक करेगा। और गैर सियासी ड्रोन, मैंने उनसे पूछा कि जी क्या है, तो उन्होंने कहा नकवी साहब आप भी समझदार हैं, अब आप मुस्करा रहे हैं, अब ऐसा ना करें। तो गैर सियासी ड्रोन भी वही है कि जनाब कोई समरी इन्होंने साइन करवा के रखी हुई है, और किसी का जो है ना अगर उन्होंने कोई किसी को डिसमिस किया या किसी को टर्मिनेट किया या अपनी जगह से हटाया तो कहते हैं कि उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा, और बड़े आपकी वीडियो में हमने सुना कि 2 समरियां साइन करवाई। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ, 2 समरियाँ जो साइन, जो ज़राए बता रहे हैं, हम तो ज़राए से बात करते हैं ना, तो जो ज़राए बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी एक तो असम्बली तोड़ने की समरी है, जो उस वक्त फैसला कर लेंगे ना, उन्होंने को प्री डेटेड, ये तो खैर राना सनाउल्लाह साहब ने भी उस दिन बोला है ना, हमने तो कब का बताया है ना, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि ये समरी साइन करवा के रखी है उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात, जी, और वो उस वक्त फैसला करेंगे कि किस समरी को आगे करना है। तो और दूसरी समरी वो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कहता हूँ ऐसा ना हो, तो कह रहे हैं किसी अहम शख्सियत को टर्मिनेट करने की, तो वो तो बड़ा एडवेंचर करने का ना। वो खैर उनको अपने लोग भी मना कर रहे हैं कि सर ऐसा ना कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो इसके नतीजे में हम सारे अडियाला में हों। सियासी ड्रोन तो नहीं है? नहीं, वो अब इसको पता नहीं सियासी कहें या गैर सियासी कहें, तो पता नहीं वो क्या सूरत हाल है। अच्छा, हमने फिर ये भी आज खिताब भी, आपने साथ क्वेश्चन ये भी किया कि वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी है कौम से, तो वो भी आप देखिए कि वो अब बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यार वो खिताब में क्या करने लगी है। उसकी भी एक बैकग्राउंड है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि जनाब पहले असद उमर साहब ने अपनी 1-2 दिन पहले उनके एक जलसे में तकरीर थी,
اس جلسے کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ پتہ نہیں ان کا جلسہ کہاں تھا, کہیں اسلام آباد کے جنگی سیدہ میں یا غالباً آؤٹ اسکرٹس میں اس طرح سے تھا. تو وہ اور بینر ہم دیکھ رہے تھے ان کے, اور پتہ نہیں پینا فلیکس, اور پتہ نہیں وہ کسی نے اپنی ذاتی جیب سے بنوائے ہیں یا ہمارے قومی خزانے کو چونا لگا کے ہی وہ جو ہے نا مطلب وہ ہوا ہے. تو بہرحال خیر اس میں اس حساب سے. تو اب اس کے بعد جو ہے نا پہلے انہوں نے اناؤنس کیا, اور پھر بیچ میں خبریں یہ بھی آئیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب کو خطاب سے روک دیا گیا. کچھ خبریں آئیں, کچھ ویب سائٹس ہیں, وہ کوئی ایسا میں دعویٰ نہیں کر رہا, کچھ ویب سائٹس ہیں, کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ روک دیا گیا. اب ظاہر ہے ان کو واپڈا والے تو روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ خطاب میں, یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خطاب میں کیا کرنے لگے ہیں. تو جی میں ان نے جواب ملا, ان کے آفس سے جواب ملا ہوگا یا جدھر سے بھی جو بھی ان سے ملا ہوگا, یا مبینہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں وہ ملکی غیر ملکی اور اس طریقے سے کچھ انٹرنیشنل امور بھی, اور ابھی جو دورہ کیا ہے رشیا کا اس پر بھی, اور اکانومی پہ بھی, اور اس یوکرین اور رشیا کی جنگ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں مہنگائی بھی وغیرہ. تو جب خطاب کو مانیٹر کرنے کا کہا گیا تو وہ پھر انہوں نے کہا نہیں, ذرا ریلیکٹنٹ تھے, ذرا تھوڑا سا نا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کسی نے روک دیا مبینہ طور پہ. تو پھر اس کے بعد اب ہم پتہ چلا کہ وہ ریکارڈڈ ہے خطاب, اور وہ اس طریقے سے. تو کیونکہ میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا یار کیا مسئلہ تھا آخر, اگر اس خبر میں کوئی صداقت ہے, جیسے کہ میں نے تو ایک حوالہ دیا نا سوشل میڈیا پہ, اور ایک ویب سائٹ کا بھی حوالہ دیا ہے, تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جناب, تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, کیا خدشہ تھا. تو یہ ان کے بقول مطلب وہ ایک صحافی ہیں, باخبر صحافی ہیں, ان کے بقول انہوں نے کہا کہ کوئی خدشہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ خدشہ نہ ہو کہ خطاب میں وزیر اعظم صاحب کو پٹھی نہ مار دیں, ٹھیک ہے نا, مبینہ طور پہ. تو یہ ہے. اب دیکھیں کہ پھر فواد چودھری صاحب نے اب باقاعدہ ٹویٹ کر دی ہے, ظاہر وزیر اطلاعات ہیں, وہ حکومت کے اسپوکس پرسن ہیں. تو اب انہوں نے ٹویٹ کر دی ہے کہ وزیر اعظم صاحب خطاب کریں گے, اور خطاب میں ساتھ بتا بھی دیا کہ کون کون سے امور پر وہ انہوں نے بات کرنی ہے, اکانومی پر بھی. خیر یہ اب آ جائے گا, تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو وہ خطاب میں. لیکن ایک بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس خطاب میں اپوزیشن کو بھی بڑا رگڑنے والے ہیں وزیر اعظم صاحب. جی ہاں, بڑے ہاں میں نہیں چھوڑوں گا جی بالکل, اور وہی والی بات ہے, اور بڑے رگڑنے والے ہیں, اور بڑا جو ہے نا ان کے آڑے ہاتھوں لینے والے ہیں. اور سنا یہی ہے کہ وہی کہ جی میں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہ دوبارہ دہرا دیں کہ اگر میں وزیر اعظم ہاؤس سے مجھے نکالا گیا تو میں بہت زیادہ خطرناک ہوں گا, ٹھیک ہے نا. تو خطرناک ہو جاؤں, اللہ کرے کہ وہ اس طرح سے خطرناک نہ ہوں, اور بھی کوئی لوگ خطرناک نہ ہوں. تو پاکستان کی خیر ہو, اس سسٹم کی بھی خیر ہو, اور اس قوم کی بھی خیر ہو. تو خیر آپ اس حوالے سے آ جاتے ہیں ہم اپنے یوکرین اور پولینڈ میں پھنسے, پولینڈ بارڈر پر پھنسے پاکستانی طلبہ پر, ان کی مشکلات پر. ویسے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اب وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بے یار و مددگار وہاں چھوڑ دیا گیا, سفارت خانے کی بسیں آئیں, ہمیں اتار کے چلی گئیں, اور وہ واپس چلے گئے خیر سے, اور ہم ایک اجنبی ملک میں, ایک اجنبی جگہ پر, ایک پردیسی جگہ پر, شدید ٹھنڈ میں, اور بے یار و مددگار ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں, باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے وہ کلپس آ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم سے بارڈر پار کروانے کے لیے $1000 مانگا جا رہا ہے. اب $1000 اس وقت کوئی پاکستانی 1,70,000 کے لگ بھگ اتنا ہی ہوتا ہے. تو ہاں 170 یا جتنا بھی ہے, بہرحال کیونکہ 77 پہ ہے اس وقت ڈالر, 170 پہ. تو اب اس میں جو ہے نا وہ بڑی ایک انفارچونیٹ. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سفارت خانوں کا رول کیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, یوکرین کا سفارت خانہ کتنا ایک مصروف ہوگا, یا وہاں پہ کتنے ایک پاکستانی سال میں جاتے ہوں گے, اور کتنا ایک. ساتھ اسٹوڈنٹس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جی اس طریقے سے جو ہے نا اپنی فیملیز کو تو بارڈر پار کروا دیا انہوں نے, اور ہمیں جو ہے نا بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو اگر یہ اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قطر کے سفارت خانے سے متعلق بھی بہت ساری کمپلینٹس آتی رہیں. ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, دوست ہیں, ان سے بھی. سعودی عرب میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے ان کے بارے میں بھی بیچارے چیختے رہے پاکستان کرونا میں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اس طرح سے اور ملکوں میں بھی سفارت خانے. تو پھر بند کر دیں ان سفارت خانوں کو, کہ جب وہ پاکستانیوں کی خدمت ہی نہیں کر سکتے, جب وہ پاکستان جس قوم کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے, جس سے وہ $لاکھوں جو ہے نا تنخواہیں بٹور رہے ہیں, اور وہ جب تھوڑا سا مشکلات بنے قوم
قوم پر تو وہ خیر سے اسی طریقے سے طوطا چشمی کرتے ہوئے اور ادھر ادھر اپنا وہ عیاشی کر کے اور اپنے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی فیملیز کو بارڈر پار کروا دیں اور باقیوں کو اسی طرح آگ میں جھونک دیں, تو پھر سفارت خانوں کو بند کرنا چاہیے. پھر سفارت خانے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جبکہ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ملک ہیں ان کے سفارت خانے بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو میں اب حیران ہوں کہ مطلب ایک چیز کا بڑا میں نا اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا. اپریشیٹ اس لیے کہ وہ جو یوکرین کے صدر ہیں, مطلب ان کو ایک موقع ملا, امریکہ نے ان کو کہا کہ جی آپ کو ہم نکالتے ہیں باہر, تو انہوں نے کہا مجھے آپ کی یہاں نکالنے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں اسلحہ دیں. یا اس نے, اور وہ بار بار کبھی فوجی وردی پہن کے تو کبھی کیا, تو وہ قوم کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو میں مطلب ہم بھائی جنگ کے خلاف ہیں, ہر قسم کی جنگ کے, جن کے مابین بھی ہو رہی ہو. دنیا کے کسی خطے میں بھی امن کو موقع ملنا چاہیے, مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے, پیار محبت کو ملنا چاہیے, خوشحالی کو ملنا چاہیے, امن کو ملنا چاہیے. جنگ اس کا حل نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی خطرناک باتیں آ رہی ہیں کہ کل پیوتن صاحب نے جو ہے نا اپنے وہ جو اٹامک نیوکلیئر فورس ہے ان کو ریڈی رہنے کا آرڈر کر دیا ہے, جس کو پورا مذمت کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے مطلب وہ یہ بھی ان کے ایک ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم خلائی اسٹیشن, آپ ہم پہ پابندیاں لگائیں گے تو یہ جو خلائی اسٹیشن گھوم رہا ہے نا خلا میں, اس کو ہم امریکہ یا یورپ پہ گرا دیں گے. تو یہ اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ایک دفعہ خدا نخواستہ اگر کوئی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے یا عالمی جنگ تیسری یا کوئی اٹامک وار, تو پھر اس میں وہ خطہ نہیں, وہ پھر بہت سارے نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر ادھر سارے جو ہے نا شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت رکھے, خیر خیریت رکھے, پوری دنیا سمیت پاکستان کی بھی خیر ہو, اور ہمارے اپنے جو انٹرنل جو یہ سیاسی حالات چل رہے ہیں وہ بھی کوئی اونٹ کسی خیر خیریت سے کسی کروٹ بیٹھے. تو بس اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.